بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ ویسے تو یہ شعر بڑا غلط پڑھا جاتا ہے کہ نہ ادھر کے ہوئے ہم نہ ادھر کے ہوئے ہم، اس طرح کر کے بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ شعر مجھے رات سے یاد آ رہا ہے، جب سے مجھے رات کو اصل معنوں میں ایک ہوتا ہے کہ بندہ فنکاری لگانے کی کوشش کرتا ہے، میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثال کیا دینی ہے کہ آپ کیا، چلے میں سیدھی بات کرتا ہوں، کیا پاکستان کی جو ہے وہ متحرک حکومت، محب وطن حکومت چین سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے یہ کس کا نام لیا ہے، یہ کہہ کہ آپ کے وزیر خارجہ نے کہ ایران ان ممالک میں شامل نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کال پر اپنی پالیسی تبدیل کر لیتے ہیں، کیا یہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے؟ کیا مطلب پاکستان نے آپ کا کیڑا کام ہے جڑا پاکستان نے آپ کا نہیں کیا؟ یہ پاکستان کی حکومت کے اگر دل میں چور نہیں ہے، اور اگر پاکستان کی حکومت نے سی پیک کا بیڑا غرق نہیں کیا، بیسیکلی تو پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا، اگر میں کسی کے اوپر غداری کا الزام، میں تو اس فلسفے کے خلاف ہوں کہ آپ کسی پر غداری کا الزام لگائیں، سوال ضرور پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے اور میری وزارت خارجہ نے، میری حکومت نے جو ہے خارجہ امور کے اندر جھنڈے گاڑ دیے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر لیا ہے، ہم چین کی اور امریکہ کی دوستی بھی کروا سکتے ہیں، میں جناب سعودی عرب اور ایران کے معاملہ ٹھیک کرا رہا ہوں، پائن ٹاڈنال بڑی کی۔ یہ ایک پروجیکٹ ایک چور تھا، اس کا نام ہے مسٹر 10%، اور پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس بندے کا خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا، بیوی کے قاتل سے لے کے اور وہ جناب وہ پاپڑوں کے پیسوں کے لوٹنے والوں تک، وہ ایان سے لے کے پتہ نہیں کیڑی اداکارہ اور کون سی لانچ کے ذریعے جو اس کے پیسے باہر نہیں بھجوائے، اس بندے نے، اس چور نے جس کا نام آصف علی زرداری تھا، اس نے دیکھا، مطلب ویژن یہ ہوتا ہے کہ یار کہ چین یہ پر توڑ رہا ہے تو اس کے حصے دار بن جائے، سی پیک کے دوڑا جاتا تھا اور یہاں پہ باتیں سنتا تھا، یہ چین چکی پیا ہے۔ اس وقت ہماری جو تھی نا جی، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو حربی ضربی اللہ وہ جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ بیٹھ کے یہ والے تانے دیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس نے بتایا کہ جناب کہ یہ لیں یہ پیسے، پہلی بات یہ کہ سی پیک سے پہلے کتنے کروڑ ڈالر جو انہوں نے ایز اے گفٹ پاکستان کو کی اور جنرل کیانی صاحب لے گئے کہ میں مجھے دے دے، میں کرتا ہوں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی تھی، یہ الزام کہہ لیں یا انکشاف کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، تو وہ تو چور۔ پھر جس بندے نے اس کے اوپر دن رات ایک کر کے کام کیا، یعنی کہ چوروں کی حکومتیں نا، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت چور کی اور دوسری نواز شریف نون لیگ کی حکومت چور کی، اور کیونکہ یہ پاکستان کے چور ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے، تو وہ جب اس کو آپ نے نکالا تب بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا، ان میں یہ فقیر بھی شامل تھا کہ جن لوگوں کو بھٹو کی پھانسی کے پیچھے امریکہ نظر نہیں آتا، ان کو نواز شریف کی فراغت کے پیچھے سی پیک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر سی پیک کے لیے جس طرح کر کے وہ جو تھے، مطلب کہ جی کہ یہ ہمیں دے دیں، اس نے احسن اقبال کو لگائے رکھا۔ لیکن جب یہ انقلابی حکومت آئی جو پاکستان کو تبدیل کرنے آئی، ایک ایسے شخص کو سی پیک کا سربراہ مقرر کیا، جنرل عاصم سلیم باجوہ کا، جس کا پاکستان تو خیر چھوڑیں، جو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، چین کے ساتھ، میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے سارے کاروبار امریکہ میں سیٹ ہیں۔ تو کسی نے آج یہ بات کہی کہ اگر وہ چاہتے تو پاکستانی قوم کے اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان لا سکتے تھے، مگر انہوں نے چند کروڑ روپے کے عوض 99 کمپنیاں بنانی جو ہیں وہ بہتر سمجھی۔ تو پوائنٹ یہ ہے، خبر یہ ہے، رونا یہ ہے کہ سی پیک کے اندر ایران کو شامل کر لیا گیا ہے، وی آر ککڈ آؤٹ۔ ہمیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے، تشریف پہ لات مار کے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی، اور یہ چھپی ہوئی ہے، کل انہوں نے سائن کیے ہیں ایران کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ 25 سالہ جس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جو کوآپریشن جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے ان کے ساتھ۔
لو ہن تسی چھڑکنا بجاندے رہو بیٹھ کے، پاکستان جو ہے نا وہ چھڑکا بجاتے رہے، کبھی آپ امریکہ کی چولی میں اور کبھی آپ چین کی چولی میں. مطلب چین کی چولی میں کیا ہونا تھا کہ دیہڑی پروگرام تھا، دیہڑی پروگرام. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یا ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ چین سے پوچھا جائے حضور والا ہم نے تو اپنا سب سے قابل آدمی اور اس خاندان کا سپوت سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا ہے، جس کا خاندان پاکستان میں کاروباری لوگ فاقے مر رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں. اس خاندان کا کاروبار جو ہے وہ خاندان جو ہے ان کا کاروبار آسمان کے اوپر 14ویں کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہے. مطلب کمپنی پہ کمپنی بنا رہا ہے. مطلب ملازم ہو کے اس خاندان نے پورے کے پورے ملازم ہیں، آپ نکال کے دیکھ لیں. کوئی وہاں پہ ڈرائیوری کرتا تھا امریکہ میں، کوئی یہاں پہ جرنیلی کرتا تھا پاکستان میں، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. سب کے سب ملازمت کی، مطلب یہ ان کو بتائیں کہ ہم نے اتنے قابل آدمی کے سپرد کیا ہوا تھا سی پیک اتھارٹی، جس نے جناب خاندان کو یوں اٹھا کے لے گیا. تو وہ پاکستان کے سی پیک کو کہاں تک لے کے جاتا. پھر وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سی پیک وہ جو ہے جی یہ گوادر والی سائڈ پہ، گوادر تو ویسے بھی بننا تھا نا جی، اور وہ خیر گوادر والی بھی کہانی پھر کبھی صحیح، اس پہ بھی جو ہے وہ غداران وطن ہی کام آئے ہیں، غداران وطن ہی کام آئے ہیں. تو بہرحال ان کے بیٹے کی کمپنی کو ٹھیکے مل رہے ہیں. یہ جتنے بوسٹر ہیں نا، یہ والے کھمبے لگانے والے، یہ سیلولر کمپنیز کے، یہ جو موبائل ہم یوز کرتے ہیں، یہ ان کے بیٹے کو مل رہے ہیں. تو ان کو بتاتے کہ جناب کہ ہمیں بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کو چین کی طرف جانا کیوں پڑا. ہم نے تو اتنا قابل آدمی لگایا ہوا تھا جس نے جناب دن دگنی رات چگنی اپنے خاندان کو کہاں سے رحیم یار خان سے اٹھا کے کہاں امریکہ اور کہاں پتہ نہیں کہاں کہاں لے گیا. تو یہ اگر کوئی سوال کرے تو وہ غدار. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہیں امریکہ ہمیں بلاتا نہیں ہے، جو وہ کانفرنس کرنی ہوتی ہے، ایک حقیر سی کانفرنس جس کا مطلب جس میں پاکستان کا انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ماحولیات کی یا ماحولیات کو جو چیلنجز ہیں اس سے نبٹنے کے لیے وہ بھوٹان کے وزیر اعظم کو بلا لیتا ہے، سربراہ حکومت کو بلا لیتا ہے، وہ بنگلہ دیش کو بلا لیتے ہیں. پاکستان کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو منہ بھی لگایا جائے. دوسری طرف چین جو اچھا وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے ان کے کوئی کام نہیں کیے، آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں ان کے خیال میں. مطلب جو بھی کہہ لیں اس کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو دوسرا گھر راضی رکھ لینا چاہیے یار. دوسرا گھر بھی ہم سے راضی نہیں رکھا گیا. ہم تو صبح شام آپ سے سن رہے تھے کہ سی پیک، دنیا رو رہی تھی کہ سی پیک کو رول بیک کر دیا گیا ہے، کیپ کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. لیکن آپ مسلسل کہہ رہے تھے، کیونکہ فرق ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی، یہ کارخانہ، وہ سڑک، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. آپ نے ماں سوائے جنرل عاصم باجوہ اینڈ کمپنی کی دیہڑیاں لگوانے کے علاوہ سی پیک کے اوپر اور کوئی کام نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ تو وہ آپ کو امریکہ والے منہ لگانے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ انہوں نے اس کانفرنس میں ہمیں بلایا ہے پاکستان کو، نہ انہوں نے وہ جو جمہوریتوں والی پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں، عالمی سمٹ کرنی ہے، عالمی کانفرنس منعقد کرانی ہے، نہ اس میں بلانا ہے. اور دوسری طرف آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ چین ہماری تشریف پر لات مار کے، مطلب اس نے جا کے جو یاری ہے وہ ایران کے ساتھ لگا لی ہے. تو ہم تو جناب ایران کے مسئلے حل کروانا چاہتے تھے، ہم تو ایران اور امریکہ کی لڑائی ختم کرانا چاہتے تھے، سعودی عرب کی اور امریکہ کے مطلب وہ جو فقہی مطلب جو مذہبی تنازعات ہیں بنیادی طور پر، ہم تو وہ عمران خان صاحب کی قیادت حل کرانا چاہتی تھی. ہوا کی ہے. تو کیا یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی، کیا وہ یہ بتانا پسند کرے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، پاکستان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ جو سائن ہوئے ہیں چین اور ایران کے وزرائے خارجہ جو کونی سے کونی ملا رہے ہیں، اور وہ جو میمورنڈمز ہیں، معاہدے ہیں، ان کی نقلیں آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں، ان والی جو تصویر ہے وہ جھوٹ ہے. کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ نہیں بولیں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فون کال کے اوپر نہ کبھی پہلے اپنی پالیسی تبدیل کی تھی. ویسے تو وہ تانا ہے پاکستان کے لیے کہ جب وہ کولن پال نے جب فون کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، تو پریز مشرف نے کہا تھا مائی باپ آپ کے ساتھ ہیں. تو اب کس کی فون کال آئی ہے؟
جو چین نے کہا ہے کہ جناب کہ یہاں پہ دنیا کی، یا تو پھر کہہ دیں کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں کہا گیا، پاکستان کا جو وہ سی پیک ہے، چین کی دوستی، پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، بحیرہ سمندروں سے گہری، یہ ہماری دوستی آج بھی قائم ہے۔ اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے جی اس کا، جو وزیر خارجہ ہے چین کا، اول تو یہ واقع نہیں ہوا، یہ معاہدہ ہی نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہے تو پاکستان کا معاہدہ قائم ہے، اور جو اس نے وہ بات کی ہے ٹیلی فون والی، وہ بیسیکلی وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یا پھر یہ کہیں، ظاہر ہے کہ یہ آپ نہیں کہیں گے۔ اور جن کو مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی سادہ سی بات کی، وہ سمجھیں کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں زیادہ بہتر، وہ انہوں نے پاکستان کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ مذاق یہ ہے کہ اس کا دو دنیا کی ابھرتی، ایک تو عالمی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ پنگا۔ اچھا وہ جنہوں نے لیا تھا، مطلب وہ نواز شریف اور زرداری جنہوں نے لیا تھا، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ، میں ایک گندی سی مثال میں وہ دینا نہیں چاہتا، کہ انہوں نے کوئی راستہ رکھا ہو کہ یار کہ ہم نے چین کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، تو پھر امریکہ جب ناراض ہوگا تو اس کے ساتھ کس طرح ہم نے ڈیل کرنی ہے۔ ہم نے تو یہ جو غداران وطن کے علاوہ جتنے محب وطن ہیں، انہوں نے تو امریکہ کے آگے کبھی چوں تک نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یعنی کہ کہاں سے شروع کرنی ہے، 65 سے شروع کرنی ہے، سیٹو سینٹو سے شروع کرنی ہے، یا پھر کہاں سے شروع کرنی ہے، یہ 9/11 سے شروع کرنی ہے، چوں تک نہیں کی کبھی پاکستان کے محب وطن جو قوتیں ہیں انہوں نے امریکہ کے آگے۔ تو یہ سیاست دانوں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے، جن کو اب غدار کہہ کے بڑی آسانی کے ساتھ سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو جی اس کے جندال کے ساتھ تعلقات تھے، یہ تو فلاں تھا جی، یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، بڑی آسانی سے ہم کہہ کے تو مطلب اپنے گھر بھر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تیل لگا پاکستان کی قوم کو اربوں ڈالر کا، 25 سالہ اسٹریٹجک کوآپریشن کا معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا، پاکستان فارغ، پاکستان فارغ یہ لکھ لیں۔ اور فائدے میں کون رہا؟ جنرل عاصم باجوہ، جنرل عاصم باجوہ یا ان کے جو برادران ہیں وہ، بس یہ پاکستان کی ٹوٹل کہانی ہے۔ قوم جائے بھاڑ میں، قوم جو ہے وہ کبھی بنام وطن، کبھی وہ قومی سلامتی کے نام پر، کبھی وہ مذہب کے نام پر، وہ جائے بھاڑ میں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ نظام ہے۔ تو جنہوں نے لٹ مار مچائی ہوئی ہے ان کو کوئی پاکستان میں پوچھ نہیں سکتا، کوئی پوچھے گا تو وہ غدار ہوگا، وہ انڈیا کا ایجنٹ ہوگا، اس کے لیے پاکستان کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو جس کام کے لیے آئے تھے، الحمدللہ وہ کام جاری ہے، وہ بالکل جاری ہے، اور وہ جاری و ساری ہے۔ یہ پاکستان کو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، صرف سوال پوچھیں یار کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ حضور اعلیٰ؟ یہ کشمیر جو ہے یہ آپ نے کس کھاتے میں انڈیا کے سپرد کر دیا اور چوں تک نہیں کی؟ پہلے شروع میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے رواج ڈالا، وہ بھی کھڑے آدھا گھنٹہ خاموشی سے کھڑے ہونے کے ساتھ کیا آپ اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں؟ کیا کسی قوم کو آپ آزاد کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تماشا تھا، وہ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے تھا، وہ ختم ہوا، کشمیر ہضم ہوا، قصہ تمام ہوا۔ اور پھر جو ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاہدے، وہ ہے نا وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پائن جنگ نہیں کرنی، یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہم نے امن کرنا ہے، جنگ نہیں کرنی، رکھو نا کشمیر، اسی کی کرنا سانوں کی اتوں آتا ہے۔ تو جہاں سے کچھ آنا تھا وہاں پہ بھی آپ نے تھوڑے سے پیسے لے کے سونے کی مرغی کو ذبح کر دیا، انڈے کھاتے رہتے یار۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جس کام کے لیے عمران خان صاحب لائے گئے تھے وہ مشن جاری ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے جاری رہے گا۔ اور وہ لوگ جو کسی مغالطے میں مارے گئے، یا کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم لائیں گے تو یہ تو دو جو خاندان ہیں، یہ 18ویں ترمیم کروانے والے، یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کا دشمن سمجھنے والے، یہ قومی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کو ختم کرنے والے، جو جن پر یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اصل میں دو خاندان اور دو سیاسی جماعتیں، بیسکلی تو سیاسی جماعتیں، خاندان کیا ہیں، تو یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ ہم بڑے محب وطن ہیں، ان محب وطنوں سے سوال ہے، اور مزہ آ رہا ہے سر؟ اب مزہ آ رہا ہے؟ یا پھر آپ کا یہ مغالطہ نہیں تھا کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں، یعنی کہ جو بیسکلی عوامی رائے ہے، عوامی رائے کیا ہے کہ یہ دو پارٹیاں ہیں جن کو ہم نے ووٹ دینے ہیں، تیسری پارٹی آپ نے کھڑی کی یا کروائی جیسے بھی کی،
تو وہ مزہ آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پتہ نہیں پھر تو کس طرح مزہ آئے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.